اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آج کا سیشن نمبر 21، اور اب تک الحمدللہ رب العالمین مختلف موضوعات پہ ہم نے بات کی، اور یہ میں ایک ریمائنڈر دے دوں کہ ہم سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہم نے اس مقدس ہستی کی زندگی کو 3 مرحلوں میں اور 3 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ سب سے پہلا سٹیج آف ہر لائف ان کے بچپنے کا دور ہے، ان کے چائلڈہڈ کا سٹیج ہے، کہ جو الحمدللہ ہم نے کامیابی کے ساتھ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کے ساتھ ہم نے اس کو اختتام کیا، اور پھر ہم وارد ہوئے تھے حضرت کی زندگی کے دوسرے مرحلے اور سٹیج کے اندر، جو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فیملی لائف کے حوالے سے 9 سالہ فیملی اور میرج لائف، جس میں بہت ہی زیادہ تربیتی نکات موجود ہیں، اگرچہ ہم اس چیز پر قادر نہیں ہیں کہ ہم سارے تربیتی نکات بیان کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بڑے لیول کے جو علماء ہیں جنہوں نے زیادہ ریسرچ کی ہے اس موضوع کے اوپر، وہ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ ہم تو بالآخر اساتید کی مدد سے اور کاپی پیسٹنگ اور اس اعتبار سے ہم اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں، اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بیان نہ کریں، اینڈ جو کتابیں ہیں، جو دیگر سورسز ہیں جو آج کے ٹیکنالوجیکل زمانے میں موجود ہیں، ان سے مدد لیتے ہوئے آپ تک یہ مطالب امانت کے عنوان سے جو ہے وہ پہنچانا ہمارا فریضہ ہے بالآخر۔ تو الحمدللہ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فیملی لائف کے اندر ہم بات کر رہے تھے، اور ہم نے ان کا رول ایز اے وائف، ایز اے بیوی بیان کیا، اور ابھی بھی 1-2 نکات باقی ہیں جو آج اس کو بیان کریں گے، اور پھر ہم نیکسٹ سیشن سے انشاءاللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا رول ایز اے ہاؤس وائف بیان کریں گے، اور اس کے بعد تربیت فرزند، تربیت اولاد کے اعتبار سے ان کا کیا رول تھا، کچھ سیشنز اس موضوع کے بارے میں ہوں گے، اور پھر یہ سیکنڈ سٹیج بھی ہم انشاءاللہ اس کو ہم تکمیل کریں گے اور اختتام کریں گے اس کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید آگے پوائنٹس بیان کروں، جو بات آج میں سوچ رہا تھا، اور واقعاً ایک افسوس بھی ہوتا ہے جب انسان اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے، وہ یہ کہ اچھی بات ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے جا رہی ہے، انسان کی زندگی کے وسائل اینڈ ٹولز بہت پیش رفت اینڈ پروگریس کی حالت میں ہیں، ہر چیز آسان ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس آسانی کے ساتھ ساتھ جو ریالٹی میں ہمیں نظر آتا ہے، آسانی بھی ایک ریالٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لائف آسان ہو چکی ہے۔ آپ کو اگر گروسری شاپنگ کرنی ہے تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا سپر مارکیٹ، آپ کو موبائل سے ہی آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں، اور دودھ، انڈے، ٹماٹر، چکن، گوشت سب کچھ آپ منگا سکتے ہیں آپ آن لائن، سب کچھ آسان ہو گیا ہے۔ لیکن اس آن لائن ریالٹی کے ساتھ ساتھ ایک اور ریالٹی ہے جو اس ریالٹی نے ایجاد کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب کے ہاتھ میں موبائل تو ہے، سب کے ہاتھ میں ٹیبلٹ تو ہے، لیکن آپ دیکھیں انہی ٹیبلٹس کے اندر لوگ لیکچرز بھی سن رہے ہیں، انہی موبائلز ٹیکنالوجی کے توسط سے اور سستے انٹرنیٹ کی وجہ سے
لوگ ماشاء اللہ لیکچرز، ریلیجیس لیکچرز اور نوحے ترانے، دینی کتابیں، سب کچھ آن لائن سب کی دسترس میں آ گیا ہے۔ اب ممکن ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو ڈیلی ایک لیکچر سنتے ہوں، ڈیلی مختلف علماء کو سنتے ہوں، اینڈ ڈیلی چند صفحے کتابیں پڑھتے ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مجلس میں جانے والی خواتین جو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل سنتی ہیں، جو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب پر گریہ کرتی ہیں، یہی سننے والی خاتون جس کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، جو مجلس بھی سنتی ہے، روتی بھی ہے، آپ دیکھیں جب گھر کے اندر آتی ہے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ جو حقوق شوہر کی نسبت ادا کرنے چاہیے تھے وہ ادا نہیں کر پاتی، جو حقوق بچوں کی نسبت اسے ادا کرنے چاہیے تھے وہ ادا نہیں کر پاتی، جو تربیت کا کام اس کے گردن پر سونپا گیا تھا، اس کے ذمے سونپا گیا تھا، وہ ادا نہیں کر پاتی، وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پاتی۔ کیوں؟ لائف تو آسان بن چکی تھی، رائٹ؟ لائف تو بہت آسان تھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سوشل میڈیا، اب تو ہر لیڈی جو ہے وہ روزانہ ایک لیکچر سن رہی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ایرینین جو ریلیجس ٹی وی ڈراماز ہیں وہ اردو میں ڈب ہوتے ہیں، انگلش میں سب ٹائٹلنگ اس کی ہوتی ہے، اور بہت ساری خواتین ہیں۔ البتہ یہ ساری باتیں مردوں کے لیے بھی ہیں، اگر میں صرف خاتون کا نام لے رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف خواتین کو خطاب کر رہا ہوں، نہیں، مرد بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن چونکہ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا موضوع ہے تو میں زیادہ یہاں پر خواتین سے مخاطب ہوں۔ اب تو ماشاءاللہ ڈرامے آ چکے ہیں، ایرینین ڈراماز جو کہ اردو میں ڈب ہو رہے ہیں، ریلیجس ڈراماز، صحیح، ماہ رمضان سے متعلق ڈراماز ہیں، پتہ نہیں کون سے، آخری گناہ کے نام سے ڈرامہ ہے، ملکوت کے نام سے ڈرامہ ہے۔ بقول ایک خاتون کے میں نے تو کئی مرتبہ ملکوت کا ڈرامہ دیکھا ہے، خوب، لیکن آیا ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا میری زندگی میں اس کا اثر ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے۔ جس قدر یہ میڈیاسٹک لائف آگے بڑھ رہی ہے، جس قدر میں اور آپ اس موبائل سے، اس ٹیکنالوجی سے اپنی اٹیچمنٹ کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اس قدر، یہ غور سے سنیں، اس قدر ہمارا عمل کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ جس قدر میں اور آپ ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو وابستہ تر اور وابستہ کیے جا رہے ہیں، جس قدر اس وابستگی کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے، اسی قدر عمل کا ریشیو کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ سب نے نہیں سنی ہے، میں نے نہیں سنی ہے، میں نے نہیں پڑھی ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ کہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس نے میری کمر توڑ دی ہے۔ یہ نبی اکرم فرمان ہے کہ ایک ایسا طبقہ ہے، ایسے گروپ آف پیپل ہیں کہ جس نے میری کمر توڑ دی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے عالم بے عمل، ایک ایسا عالم کہ جس کے ذہن میں بہت انفارمیشن ہے، جو روزانہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے، جو مسلسل لیکچر سن رہا ہے روزانہ، لیکن عمل نہیں کرتا۔ اب ممکن ہے آپ مجھے کہیں کہ آغا صاحب یہ تو حدیث علماء کے بارے میں ہے، جنہوں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، جن کے سروں کے اوپر عمامہ ہے، یہ ان کی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عالم کے مختلف معنی ہیں، اور عالم صرف حوزوی اور مدرسئی علماء سے مربوط یہاں پر نہیں ہے، بلکہ عالم اس کو بھی کہا جاتا ہے جو روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، ماہ رمضان میں جب لیکچر، ابھی ماشاءاللہ سب گھروں میں ہیں، آن لائن لرننگ ہو رہی ہے، تو آپ بھی ایام فاطمیہ سے کہ ایام کی مناسبت سے مختلف علماء کے لیکچر سنتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، کچھ معلومات آ رہی ہیں آپ کے ذہنوں میں، صحیح، تو آپ بھی عالم ہیں اپنے لیول کے اوپر۔ البتہ جو علماء ہیں، جو حوزوی علماء ہیں، ان کا لیول یقیناً عوام سے، عام لوگوں سے بڑا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں
قیامت میں ان لوگوں کا ان لوگوں کی کیس فائل بہت زیادہ طویل ہوگی اور بہت زیادہ سنگین ہوگی اور بہت زیادہ تلخ اور سخت ہوگی، جنہوں نے عمل نہیں کیا ہے. سنا تو ہے، ایبزارب تو کیا ہے، ڈیٹا کو امپورٹ تو بہت کیا ہے، ٹرانسفر تو بہت کیا ہے اپنے ذہن کی ہارڈ ڈسک کے اندر، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے. سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی خطرہ ہے زندگی فردی کے لیے بھی اور زندگی خانوادگی کے لیے بھی. کب خطرہ ہے؟ جب اس سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو. کب خطرہ ہے؟ جب اس سوشل میڈیا کے ذریعے میں لیکچر سنتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. سوشل میڈیا نے جو سب سے بڑی مشکل جو ایجاد کی آج کے زمانے میں، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں برکت ختم ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے علم اور عمل کے درمیان تعلق کو ختم کر دیا ہے. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہم سب کی زندگیوں میں. اب تو بچوں کے پاس بھی موبائل ہے آن لائن لرننگ کے بہانے. مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا ان بچوں کا اگر میں ایز اے باپ، اگر میں ایز اے ماں، مدر اینڈ فادر کے عنوان سے، اگر میرا عمل میرے علم سے جڑا ہوا نہیں ہے، میں جو کچھ سنتا ہوں، جو کچھ علم حاصل کرتا ہوں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. جب میری یہ حالت ہے تو میرے بچوں کے پاس جو کہ موبائل ہیں آج، ان کی پھر کیا حالت ہوگی؟ لہٰذا میری درخواست ہے آپ سب سے کہ اس ٹاپک کے اوپر غور کریں. اور آپ دیکھیں سیرت حضرت زہرا، جنہوں نے یہ لیکچر سنے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک آج 21 لیکچر ہے، جنہوں نے اب تک 20 لیکچرز یا حتیٰ 10 سے 15 لیکچرز بھی سنے ہیں. کتنے اس میں مطالب بیان کیے گئے ہیں جو ڈائریکٹ انسان کے عمل سے متعلق ہے. اگر میں مثال کے طور پر اگر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کے سامنے، تنہا اپنے شوہر کے سامنے خوبصورت اور زیبا بن کر سامنے آتی اور کسی نامحرم کے لیے زیبا اور خوبصورت بن کر نہیں آتی سامنے، تو یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے، یہ عمل سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اگر کوئی خاتون اس بات کو سنتی ہے کہ حضرت زہرا کا تو یہ عمل تھا، تو اب اس کا امتحان ہے، اب وہ اس کے اوپر عمل کرے. اب وہ فقط اور فقط اپنے شوہر کے سامنے خوبصورت بن کر آئے، نہ کہ نامحرموں کے سامنے بازار اور مارکیٹس کے اندر اور شاپنگ مالز کے اندر. دیکھیں یہ سب عمل سے ریلیٹڈ ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں. اگر عمل نہیں ہوگا تو قیامت کے دن ہمارا پروندہ، ہمارا فائل کیس بہت سنگین ہوگا، بہت پرابلم ہو جائے گی ہمارے لیے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے دیکھیں، جو ان کی وائف کے رول کے اعتبار سے جو سیرت تھی، اس میں 2 پرنسپلز آپ کے سامنے پیش کیے، ایک محبت اور 2 ایثار. پھر یہ بیان کیا تھا البتہ یہ جو محبت اور ایثار کا جو پرنسپل ہے، اس کا بیس کیا ہے، کس بیس کے اوپر یہ محبت اور ایثار جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، وہ ہے شناخت، ریکگنیشن، اپنے شوہر کے مقام کی مکمل شناخت حاصل کرنا، اس کی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کوالٹیز کو شناسائی کرنا، ریکگنائز کرنا، اور اس کے مطابق اپنے رویے کو، اپنے بیہیویئر کو تنظیم اور آرگنائز کرنا. یہ بیوی کا کام ہے. شوہر کا بھی کام بیوی سے کی نسبت یہی کام ہے، اس کو بھی شناخت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اپنی بیوی کی نسبت. اچھا، ایثار کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور میں نے کچھ نمونے آپ کے سامنے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے ان کی ایثار، ان کی گذشت اور ان کے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کے حوالے سے کچھ نمونے آپ کے سامنے ذکر کیے. پہلا نمونہ کیا تھا کہ اپنی شوہر کی ہر حالت میں اطاعت کرنا، ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے پیش کیے. دوسری چیز کیا تھی؟ اپنی
مادی خواہشوں کو اپنے شوہر کی قدرت اور طاقت کے مطابق آرگنائز کرنا۔ تیسرا نمونہ جو آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ کیا تھا کہ اپنے شوہر کی اقتصادی اور اکنامیکل کنڈیشنز کو برداشت کرنا، خاص طور پہ ان شوہروں کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی جن کی انکم کم ہے، جن کی درآمد کم ہے، جن کی سیلریز کم ہے۔ یہاں پر خواتین اور بیویوں کو چاہیے کہ اپنے لو انکم شوہر کی وجہ سے جو اکنامیکل کنڈیشنز فیملی کے اندر موجود ہیں اس کو برداشت کرنا، اس کو بیئر کرنا، اس کو تحمل کرنا، یہ بیوی کا کام ہے۔ اور حدیثیں بھی آپ کے سامنے میں نے کچھ پیش کی تھی، مثلاً آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعظم النساء برکتاً ایسرہن مؤونتاً، بابرکت ترین خواتین وہ ہیں کہ جو کم خرچ ہوتی ہیں، جن کی سپینڈنگ کم ہوتی ہے، وہ بابرکت ترین خواتین ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ آپ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک گھر کے اندر، ایک خانوادے کے اندر سکون اور آرامش کا ماحول فراہم کرتی ہیں۔ اگر اب ایک لو انکم شوہر ہے اور یہاں پر بیوی اس کو جو ہے وہ باتیں سنانا شروع کر دے، کیا دیکھو اس شوہر کا، دیکھو وہ کتنی محنت کر رہا ہے اور اپنی محنت کی وجہ سے آگے بڑھ گیا ہے، تم تو 2 سال سے یہیں پر موجود ہو، یہیں تمہاری سیلری تو بڑی نہیں ہے، تمہاری پوسٹ میں اضافہ نہیں ہوا ہے، تمہیں کوئی کیا کہتے ہیں بونس نہیں ملا ہے ابھی تک، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ باتیں سنانا شوہر کو، یہ ضرب زبان پہنچانا شوہر کو، اس حوالے سے اس قدر مذمتی احادیث موجود ہیں ائمہ علیہ السلام کے کلام میں کہ اگر آپ کو وہ میں سناؤں تو پریشان ہو جائیں گے۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ شکایت نہ کریں۔ یہاں پر دیکھیں ایک اور حدیث، دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں اس حدیث کو، یہ ایسی حدیثیں ہیں جس کو ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں قال الامام الصادق علیہ السلام خیر نسائکم، تم میں سے بہترین خواتین وہ ہیں التی ان اعطیت شکرت، جن کو اگر کچھ دیا جائے وہ شکر گزار ہوتی ہیں، وَإِن مُنِعَتْ رَضِيَتْ، اور اگر کچھ چیزوں کو انہیں نہ دیا جائے، فراہم نہ کیا جائے، رضیات، راضی ہو جاتی ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بہترین مصداق ہیں اس حدیث کا، بہترین پیرو ہیں اور عمل پیدا ہوئی تھی اس حدیث کے اوپر، اور امام علی علیہ السلام کے سامنے کوئی شکایت نہیں، کوئی ناراضی کا اظہار نہیں، اور کوئی باتیں سنانا نہیں۔ دیکھیں یہ رول ماڈلز ہیں سب کے لیے۔ تیسرا یا بلکہ یوں کہوں چوتھا نمونہ جو میں ایثار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ مطالب بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ایثار کا ایک بہترین نمونہ یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سازگار تھیں۔ کیا مطلب سازگار؟ دیکھیں ہر شوہر اور بیوی جو کہ خصوصاً اگر غیر معصوم ہو دونوں کے دونوں، تو ان دونوں کے درمیان یقینی طور پر اختلاف سلیقہ ہوگا، سلیقے کا اختلاف ہوگا، اور سلیقے کے اختلاف کے بارے میں کچھ سیشنز پہلے تفصیلاً بات کی تھی میں نے آپ کے سامنے، آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں، لیکن ایک بریف اکاؤنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں طبیعی ہے، یہ نیچرل بات ہے کہ ہر غیر معصوم انسان، دو غیر معصوم انسانوں کے درمیان سلیقے کا اختلاف قطعاً اور یقیناً ہوگا، یہ ایک طبیعی بات ہے، نیچرل بات ہے۔ لیکن ان نیچرل بات کہاں پر ہے؟ وہ یہ کہ یہ طبیعی اختلاف، یہ نیچرل اختلاف تفریقے میں تبدیل ہو جائے اور پارٹیشن میں تبدیل ہو جائے، طلاق کا اس کا نتیجہ دے، یہ غلط ہو جائے گا، یہ پھر صحیح کام نہیں ہے۔ نہیں، صحیح کام پس کیا ہے، سلوشن کیا ہے کہ سلیقے کے اختلاف کو ڈائریکشن دیا جائے، صحیح ڈائریکشن دیا جائے، صحیح جہت دی جائے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یہاں پر شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی کو سمجھے،
اس کو درک کرے، اس کا ادراک کرے، وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، اس کی پازیٹیوٹیز کیا ہیں، اس کی نیگیٹیوٹیز کیا ہیں۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی خصوصیات کو سمجھے۔ اس کے لیے میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان سیشنز کی طرف رجوع کریں جس کا ٹائٹل ہے تربیت ان 21st سینچری، کہ وہاں پر تفصیلاً ان مطالب کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام دونوں معصوم ہیں، اور دو معصوم کے درمیان کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کی وانٹس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ وانٹس یعنی نیڈز، یعنی جو ان کی ضروریات ہیں اور ان کے جو تقاضے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک خوبصورت قاعدہ، ایک پرنسپل، سب پرنسپل جو یہاں پر ہمیں دیا ہے، اور بعض علماء نے اور ریسرچرز نے اس کی طرف بہت خوبصورتی سے اشارہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مادی، مٹیریلسٹک اور معنوی ڈیزائرز ہمیشہ اب منفی نہ آ جائیں، ڈیزائرز کا مطلب وہ منفی ڈیزائرز نہیں، ظاہر سی بات ہے معصوم ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی مادی اور معنوی ضرورتوں کو امام علی علیہ السلام کی خصوصیات ایز اے شوہر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی لائنز سیٹ کی، انہوں نے اپنی مثلاً اس کو میں کیا کہوں، خطوط اور لائنز کو سیٹ کیا انہوں نے کہ اس سے آگے میں اپنی نیڈز کو پیش نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ علی جو کہ میرا شوہر ہے اس کی اتنی ہی قدرت ہے، اس کی اتنی ہی طاقت ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے سازگاری کے اعتبار سے، عدم اختلاف کے اعتبار سے، چونکہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، لہٰذا اور چونکہ الہی شخصیات تھی دونوں کے دونوں، فضائل معنوی سے دونوں سرشار تھے یہ دونوں ہستیاں، لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے چونکہ اپنے وائف کے رول کو الہی عنوان سے دیکھا۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ کیوں الہی عنوان سے دیکھا انہوں نے؟ کیونکہ وہ فقط انسان تو نہیں ہے، وہ فقط یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فقط انسان نہیں ہے، بلکہ انسان بے عنوان مسلمان ہے، فقط عرب خاتون نہیں ہے بلکہ مسلمان خاتون بھی ہے۔ چونکہ مسلمان خاتون ہے تو میرا ایک تعلق بنتا ہے اپنے پروردگار سے۔ کیسا تعلق ہے میرا اپنے پروردگار سے بحیثیت مسلمان؟ عبودیت اور ملوکیت کا رابطہ۔ میں عبد ہوں، خدا میرا مالک ہے، جو میرا مالک کہے گا میں ایز اے عبد اس کو انجام دوں گا۔ بس میرے مالک نے مجھے کہا ہے کہ میں اگر وائف ہوں، میں اگر کسی کی بیوی ہوں، تو مجھے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مجھے اپنے بیوی ہونے کے رول کو الہی اینک سے، الہی منظر سے نبھانا چاہیے۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا تھاٹ پروسیس تھا، ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے تھا، وہ اس طرح سے چیزوں کو دیکھتی تھی۔ لہٰذا آپ دیکھیں اگر ایک بیوی کا یہ مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ حضرت زہرا کا یہ مائنڈ سیٹ تھا، وہ اس طرح سوچتی تھی، لہٰذا آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے گھر کے اندر تمام ڈائمنشنز کو، تمام ابعاد کو، تمام وہ امور جو گھر کے اندر گھر کو چلانے کے لیے لازم ہے، بہترین انداز میں اس کو مینج کیا، بہترین مینجمنٹ کی اپنے گھر کی۔ آپ دیکھیں بعض خواتین، آپ یوٹیوب پہ اگر جائیں اور یہ ٹائپ کریں، آپ دیکھیں ان خواتین کی ویڈیوز کو، آپ مثلا آپ دیکھیں کرسچن مومز، کرسچن مدرز، کرسچن وائفز، آپ دیکھیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ خواتین کیا کہتی ہیں۔ بعض کے انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں اور ان کی باتوں کے اندر، چونکہ وہ کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی ہیں، تو وہ چونکہ بہت ہی ریلیجس خواتین ہیں اور کرسچینٹی کو بہت ہی سیریس اعتبار سے دیکھتی ہیں، آپ ان کی اگر باتیں سنیں تو بخوبی آپ کو، ان کو شاید نہیں پتہ ہے لیکن جو بلا کر جو ان کو سنتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے۔
جس نے اسلام پڑھا ہوا ہے، جس نے سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کچھ مطالعہ اسٹڈی کیا ہوا ہے، مطالعہ کیا ہوا ہے، اس کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جس کے اوپر 1400 سال پہلے عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری بیویاں اور خواتین ایسی ہیں جن کے اندر ایک خاص مدیریتی سکلز ہیں، البتہ تمام خواتین کے اندر مینجمنٹ سکلز موجود ہیں۔ کیسے؟ اب دیکھیں یہاں پر فرق ہے مرد اور خاتون میں۔ خواتین کے اندر ایک ایسی صفت اور کوالٹی خدا نے رکھی جو مردوں کے اندر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ قوت خیال۔ قوت خیال تو مردوں کے اندر بھی ہے، لیکن خواتین کے اندر قوت خیال اور افسانہ سازی بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے بہت ساری خواتین جن کو اپنی اس نعمت خدائی کی طرف، جس کو یعنی جو متوجہ ہیں اس چیز کی طرف، وہ اپنے گھر کو بہترین انداز میں کم وسائل کے ذریعے مینج کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری خواتین کے میں نے یعنی اگر آپ دیکھیں کتابیں موجود ہیں، بعض ایسی رول ماڈل خواتین ایسی موجود ہیں کہ جن کے گھروں میں کم وسائل موجود ہیں، کم ٹولز موجود ہیں، لیکن ان کا ہنر یہ ہوتا ہے کہ وہ انہی کم وسائل کو بہترین انداز میں مینج کر سکتی ہیں۔ مثلا کھانے پینے کی مثال دیکھیں، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزانہ تو چکن گوشت نہیں ہوتا گھر میں، خصوصاً جو لو انکم فیملیز ہیں، لیکن انہی لو انکم فیملیز کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں ان کا ہنر یہ ہوتا ہے، ان کی مینجمنٹ سکلز اتنی قوی ہوتی ہیں، ان کی قوت خیال اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہ مثلاً سمپل سے کھانے کو، سمپل سی غذا کو جس میں چکن اور گوشت نہیں ہے، آلو ہے، سبزی ہے، پالک ہے، واٹ ایور، سمپل سی غذا کو اس قدر خوبصورتی سے بنائیں گے، اس قدر خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کریں گے کہ گھر والوں کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر کسی چیز کی کمی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اندر یہ کوالٹی موجود تھی کہ وہ کم ترین امکانات اور وسائل کے اندر گھر کو خوبصورت بنا دیتی تھی، گھر کے کچن کو خوبصورت بنا دیتی تھی، گھر کے کھانوں کو خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کر کے سامنے پیش کرتی تھی۔ اور معنوی یہ تو چلے مٹیریلسٹک اعتبار سے تھا، معنوی اعتبار سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ چونکہ اپنے آپ کو مسلمان دیکھتی تھی، لہٰذا ایک مسلمان کا ہدف کیا ہے؟ الہی اور انسانی کمالات کو اپنی اندر ایجاد کرنا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اب ظاہر سی بات ہے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے گھر کے اندر ایک معنوی اینڈ اسپریچول ماحول کی ضرورت ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ہمیں اس معنویت تک پہنچانے کے لیے بہترین ماحول گھر کے اندر بنایا تھا۔ اسی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے علی بتاؤ تم نے زہرا کو ایز اے وائف کیسے پایا، تو امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ بہترین مددگار خداوند متعال کی اطاعت کے اندر۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک رول ماڈل وائف۔ البتہ اب یہاں پر میں نے لاسٹ ٹائم بھی اس کو کوٹ کیا تھا کہ بعض اہل سنت کے سورسز کے اندر یہ موجود ہے کہ نہیں، حضرت زہرا اور امام علی علیہ السلام کے درمیان اختلاف موجود تھا، شدید اختلاف موجود تھا، ایسا اختلاف ایک دن پیش آیا کہ نبی اکرم کو آنا پڑا ان کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے درمیان سازگاری کو ایجاد کرنے کے لیے۔ اس بارے میں ہم نے ایک بریف اکاؤنٹ اور کرٹیکل انالیسس کیا تھا پچھلے لیکچرز کے اندر، اور ایک کلپ بھی 2 یا 3 کلپس پہلے آپ دیکھیں یوٹیوب میں، تو انجینئر مرزا حفظہ اللہ کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی۔ البتہ جو اچھے علماء ہیں ان کے لیے حفظہ اللہ کہنا چاہیے، یہاں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیوں حفظہ اللہ کہہ رہے، نہیں، جو اچھے علماء ہیں چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں، ان کے لیے حفظہ اللہ کہنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، خصوصاً مثلا ایسے علماء جنہوں نے
کمیونٹیز کے اندر، سوسائٹیز کے اندر علمی ماحول، ایک نالجبل ماحول کو فراہم کیا ہے. جیسے خود انجینئر صاحب ہیں، انہوں نے بہت ایک اچھا کام یہی کیا ہے کہ ہر بات کے اندر کتاب لے کر آتے ہیں، ریفرنس لے کے آتے ہیں. طریقہ بھی یہی ہے. اصل میں یہ جو طریقہ تھا نا، یہ علماء کا طریقہ تھا، علماء کے آپس کا طریقہ تھا. کہ مثلا دو علماء آپس میں بحث کر رہے ہیں تو وہ کتابیں لے کے آتے ہیں، سند لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کتابیں لے کے آتے ہیں. اب ظروری ہو گیا کہ یہی روش اور یہی طریقہ اب عوام کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے بھی یہی طریقہ استعمال کیا جائے. ظاہر سی بات ہے، نئی نسل ہے، نیو جنریشن ہے، نیو جنریشن سوچتی ہے، وہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ بات مثلا آپ کہاں سے کر رہے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، اس کی کیا دلیل ہے. نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں. لہٰذا ہمارا کام یہی ہے کہ ہم آئیں، کتابیں لے کر آئیں اور سورسز لے کر آئیں، اور پیج نمبرز، والیوم نمبر، جلد نمبر، سب کچھ آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ بات یقینی ہو جائے. آخری، البتہ آخری جو یہاں پر میں نے لکھا ہے، اور بھی ایسے پرنسپلز، سب پرنسپلز اور نمونے موجود ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے رول میں، ایز اے وائف کے رول میں. وہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کی بے دریغ حمایت کرنا، مسلسل حمایت کرنا، بغیر کسی فاصلے کے، تمام زندگی کے تمام فیلڈز آف لائف کے اندر اپنے شوہر کی حمایت کرنا. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ثابت کیا اور نظر آتا ہے. یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی، اور رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ پہلے بھی ہمیں نظر آتا ہے. آپ دیکھیں، انہوں نے ایک دن اپنے والد گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، ان کے محضر میں، اپنی شوہر کی تعریف کی، اپنے شوہر علی علیہ السلام کے مقامات کو ذکر کیا، اور یہ کہا کہ علی کی شوہری، علی کی ہمسری کا انتخاب میرے لیے باعث سعادت ہے. یہ جملہ خود اہل سنت کے علماء نے نقل کیا ہے. مثلا طبرانی نے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور آغا حیثمی نے نقل کیا ہے، اور دیگر علماء نے نقل کیا ہے کہ یہ حضرت زہرا نے نبی اکرم کے سامنے یہ کہا کہ علی کی ہمسری، علی کی بیوی ہونا میرے لیے باعث سعادت ہے. دیکھیں، یہ اب اس کی انسان کیا وضاحت کرے. اگر ہر بیوی یہ کام کرنا شروع کر لے، اپنے شوہر کی تعریف کرے اور اپنی شوہر کی وائف بننے کو اپنے لیے سعادت سمجھے، تو ماشاءاللہ گھر کا کتنا بہترین ماحول بن جائے. البتہ شوہر بھی وہی ہو جو دین کے ریڈ لائنز کے اندر، دین کے فریم ورک کے اندر فٹ آتا ہو. آپ دیکھیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بعض ایسی جنگوں میں، بعض ایسے غزوات میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، غزوات انہی جنگوں کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی اکرم کا حضور ہوتا تھا، وہ خود موجود ہوتے تھے. بعض غزوات میں خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ موجود تھیں، اپنے شوہر علی علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے والد گرامی کی مدد کرنے کے لیے. اسی طرح تاریخ میں ہمیں سیرہ ابن ہشام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 869 میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت زہرا اپنے شوہر کے ساتھ فتح مکہ کے ایونٹ میں موجود تھی. یہ تو نبی اکرم کی رحلت سے پہلے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مسلسل حمایت اپنے شوہر کی، کیونکہ نبی اکرم کی رحلت کے بعد اب علی فقط شوہر نہیں ہے بلکہ امام بھی ہیں، شوہر بھی امام بھی ہیں. لہٰذا اب یہاں پر جن لوگوں نے غصب خلافت انجام دیا اور علی علیہ السلام کو ان کا حق چھینا، یہاں پر حضرت زہرا فوراً اگلے لمحے ظاہر ہوتی ہیں سامنے اور حمایت کرنے آتی ہیں. دیکھیں، خطبہ فدقیہ اس حمایت کا ایک مشہود نمونہ ہے. اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اپنے والد گرامی کی قبر پہ آنا اور گریہ کرنا، بیت الاحزان کا بننا اور وہاں پر جا کر گریہ کرنا مسلسل.
اسی طرح مہاجرین اور انصار کی خواتین سے خطاب کرنا اور اپنے اعتراض کا خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے سامنے اعتراض کرنا اور اپنے شوہر کی حمایت کرنا، اپنے امام کی حمایت کرنا، اور حتیٰ وقت شہادت کے موقع پر بھی اپنے شوہر کی حمایت کرنا۔ آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی وصیت دیکھ لیں۔ اسی طرح نہ فقط اپنے شوہر کی حمایت بلکہ اپنے خانوادے کی بھی حمایت، اپنے بچوں کی بھی حمایت۔ آپ دیکھیں انہوں نے اپنی وصیت میں کیا کہا؟ انہوں نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ اے علی، میری شہادت کے بعد تم میری کزن امامہ سے شادی کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ امامہ مادری اور حضرت امام حسن اور امام حسین اور زینب اور ام کلثوم کی اچھی ماں بننے میں اچھا کردار ادا کر سکتی، لہٰذا تم امامہ سے شادی کر لو۔ اور امیر المومنین نے حضرت زہرا کی شہادت کے بعد امامہ سے شادی کی۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا رول ایز اے وائف آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے ہم ان کا رول ایز اے ہاؤس وائف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور کچھ نمونے آپ کی خدمت میں، کچھ واقعات، ہسٹوریکل اکاؤنٹس آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔